بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے اسلامی ارکان میں سے سب سے اہم رکن ہے۔ جی ہاں اور زکوٰۃ کے کئی فوائد ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی۔ دنیاوی لحاظ سے یہ فوائد ہیں کہ ہم جو مال حلال طریقے سے کماتے ہیں اس کے باوجود کسی نہ کسی انداز میں اس میں میل کچیل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میل کچیل کو صاف کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اس طرح حضرت ایک آیت تلاوت کر رہے تھے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان کے مالوں سے لیں اور صدقے کے طور پر یعنی زکوٰۃ کے طور پر ان کو پاک کریں، یعنی زکوٰۃ جو ہے مال کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی لحاظ سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ سے جو ہے نا وہ لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، وہ لوگ جو اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے ہیں، زکوٰۃ کے ذریعے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ یہ دنیاوی لحاظ سے فائدے ہیں۔ اخروی لحاظ سے فائدے ہیں کہ قبر اور حشر میں زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ پاک اپنی رحمت سے بہت بڑا اجر اور کرم عطا فرمائے گا۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ فرض ہے، اور ہر فرض میں شرائط ہوتی ہیں۔ جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس کی شرائط ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ان کی شرائط ہیں، لہٰذا زکوٰۃ کی بھی شرائط ہیں۔ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والا جو ہے جو مال نکال رہا ہے شریعت کے اصولوں کے مطابق مال نکالے، لیکن نیت بھی کرے کہ میں یہ جو ہے نا بطور زکوٰۃ دے رہا ہوں، اور جس کو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ مستحق ہے یا نہیں۔ مستحق ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دیں، اور زکوٰۃ کو اس کا جو ہے نا دے کر اس کو مالک بنا دیں کہ وہ اپنی مرضی سے جو چاہے لے۔ اور کچھ کاسٹیں ایسی ہوتی ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جیسے حضور علیہ السلام کا خاندان یعنی بنو ہاشم کو جو ہے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو زکوٰۃ نکالنے والا ہے وہ یہ دو چیزیں ضرور دیکھے کہ جس کو میں دے رہا ہوں وہ مستحق ہے، یعنی وہ فقیر مسکین جو قرآن پاک نے بتائے ہیں وہ جو ہے ان کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ پتہ ہے اس کو کہ اس کے مطابق نہیں ہے پھر بھی وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، جان بوجھ کے وہ دے رہا ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور جو ہے جس طرح زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں، اب ہر کوئی جو ہے نہیں تلاش کر سکتا ہے مستحق کو، بھئی یہ ادارہ جو مستند ادارے ہیں، جی جیسے ہمارا پلیٹ فارم ہے یا کوئی اور مستند ادارے جو ایسے لوگوں کو جانتے ہیں ذاتی طور پر، ایسے لوگوں کو ان کو پتہ ہوتا ہے، تو پھر ہمیں زکوٰۃ جو ہے نا ایسے اداروں میں ڈونیٹ کر دینی چاہیے اور ان اداروں کو بتا دینا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ اس میں ایک اور فائدہ یہ بھی ہے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ عزت نفس والی بات ہے کہ وہ ہر ایک سے نہیں کہتے کہ اپنی زکوٰۃ ہمیں دے دیں، ایسے اداروں سے رابطہ کر لیتے ہیں، بالکل، اور ایسے اداروں کو آپ زکوٰۃ دے دیجئے وہ بھی رابطہ کر لیتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ عزت نفس پر آنچ نہیں آتی، بات جو ہے وہ کس ہاتھ سے دے رہے ہیں اور کس ہاتھ جا رہا ہے خبر نہیں ہو رہی۔ بالکل، اور دیکھیں یہ شریعت نے بھی اس کا کیا ہے کہ زکوٰۃ جو دینے والا ہے اس کی تو نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، بتانا ضروری نہیں ہے، اگلے کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، بلکہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو غریب ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے مستحق نہیں، کسی اور کو دے دیں۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، جو اپنا عزت نفس کا لحاظ رکھتے ہیں، تو لہٰذا ایسے اداروں کو اگر دے دیں ہم تو ان لوگوں تک کہا گیا ہے نا کہ جب کسی کی مدد کرو تو اس کی آنکھوں کی طرف مت دیکھو، اس کی آنکھوں کی طرف مت دیکھو۔ اور ایک حدیث پاک ہے، 7 شخص حضور نے گنوائے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ پاک اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 میں ایک وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے دے بائیں کو پتہ ہی نہ چلے، اس ادا سے جو دے تو اللہ پاک ایسے بندے کو جو ہے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو لہٰذا زکوٰۃ دیتے ہوئے جو ہے نا یہ جو احتیاط ہیں جو شریعت نے ہمیں احتیاطیں بتائی ہیں ان کا ضرور لحاظ کریں تاکہ یہ فریضہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز نہیں ہوتی، کئی لوگ ایسے جو روزہ رکھتے ہیں روزہ نہیں ہوتا، تو اس لیے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خون پسینے کی کمائی سے زکوٰۃ تو دے رہے ہیں لیکن شریعت کے قوانین کا لحاظ نہیں کرے تو ادا نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا